بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ فتح مکہ کی صورت میں ظہور پذیر ہوا، جس میں باقاعدہ فخر امم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم بنو سلیم، بنو خزیمہ، بنو غفار اور بہینہ قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کے بالائی علاقے کدا کی جانب سے شہر میں داخل ہو، اور اگر کوئی مقامی قبیلہ راستہ روکنے کے در پہ ہو تو تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مزاحمت نہ ہو تو اپنی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطعاً پہل نہ کرنا۔ ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بغیر خون بہائے پرامن طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگرچہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور یہ مکہ مکرمہ کے باشندوں کی نسبت کافی زیادہ نفری تھی، بظاہر امکانات یہی تھے کہ اہل مکہ آج ہتھیار اٹھانے کی جرت نہیں کریں گے اور یوں پرامن ماحول میں مکہ فتح ہو جائے گا، لیکن بغیر ہتھیار اٹھائے اور زور آزمائے اپنے مرکز پر قبضہ کرا دینا ان کی افتاد طبعی کے خلاف تھا۔ لہذا قریش کے ابھرتے ہوئے نوجوان سردار عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہل بن عمر نے اپنے دستوں کو منظم کر کے مقام خندمہ پر لشکر اسلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجاہدین کے جس دستے کا مقابلہ کیا اس کی قیادت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کے جوہر دکھلانے شروع کیے تو مد مقابل دشمن بڑی تیزی سے پسپا ہونا شروع ہوا۔ مقابلے میں بنو بکر اور بنو حذیل کے 4 آدمی مارے گئے، جبکہ صرف 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر اسلام بغیر کسی مزاحمت کے 20 رمضان المبارک بروز جمعہ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے پرامن انداز میں داخل ہوا۔ مکہ مکرمہ پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد فخر امم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں کی آلائش سے مکمل طور پر پاک اور صاف کر دیا اور قابل رشک فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا، آج جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو وہ امان میں ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ بھی امان میں ہے، جو اپنا دروازہ بند کرے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی مامون اور محفوظ رہے گا۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، آخر کار یہ شوکت اسلام سے مرعوب ہو کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیلے سے دربار نبوی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسلام کا پاکیزہ دامن تھامنے کا شرف حاصل کیا۔ شاہ عرب و عجم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں پرشکوہ لشکر اسلام پر نظر دوڑائی تو آپ فرط مسرت سے آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آیا کہ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے ہمیں رات کی تاریکی میں ہجرت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن آج یہی مکہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہمیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے سراپا منتظر ہے۔ جو کل لات و منات کے پیجاری فرزندان توحید پر دن رات ستم ڈھا رہے تھے، آج ہمارے قدموں میں سرنگوں، جاں بخشی اور رحم و درگزر کے لیے درخواست گزار ہیں۔ جن لوگوں نے مجبوری اور بے بسی کے عالم میں شعب بن ابی طالب میں محصور کر کے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی تھی، آج وہ ہم سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس نیرنگی دوران کو دیکھ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
نم دیدہ حالت میں پروردگار عالم کے حضور شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے۔ معزز سامعین، فتح مکہ کو ابھی 5 روز ہی گزرے تھے کہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 30 مجاہدین کا قافلہ مقام نخلہ کی جانب روانہ کیا تاکہ وہاں مشرکین عرب کے ملجا و ماوا عزا نامی بت کے پرخچے اڑا دیے جائیں، عزا نامی بت کے پرخچے اڑا دیے جائیں اور اس طرح شرک کے ایک اہم اور مرکزی مقام کا قلع کما کیا جا سکے۔ عزا قریش مکہ کا ایک مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام سے کی جاتی تھی۔ کنانہ اور مضر جیسے نڈر بہادر جنگجو قبائل اس کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جس عبادت خانے میں عزا نامی بت کو رکھا گیا تھا اس کا انتظام و انصرام بنو ہاشم کے زیر اثر قبیلہ بنو شیبان کے سپرد تھا۔ شرک کے اس گڑھ کو پیوند خاک کرنا کوئی آسان کام تو نہ تھا، لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ توحید سے سرشار ہو کر کدال ہاتھ میں لیے عزا بت کے پرخچے اڑاتے ہوئے اپنی زبان سے بآواز بلند کہہ رہے ہیں، عزا میں تجھے جھٹلاتا ہوں، تیرے اندر تو ذرا برابر بھی تقدس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تجھے میرے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ پھر اسے توڑ پھوڑ دیا اور بعد میں آگ لگا دی۔ فتح مکہ کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف اطراف میں تبلیغی وفد روانہ کیے، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے۔ بنو خزیمہ کی بستی مکہ سے تقریباً 1 دن کی مسافت پر واقع تھی۔ اسی قبیلے کے متعلق یہ مشہور ہو چکا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ جب قبیلے کے سرداروں نے دیکھا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کچھ لوگ بستی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے بستی سے باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ انہوں نے بیک زباں ہو کر کہا، ہم صابی ہیں۔ ان کے منہ سے یہ لفظ سننا تھا کہ سیدنا خالد بن ولید کو طیش آ گیا، کیونکہ مشرکین اس لفظ کو بے دینی کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ سالار قافلہ کی ماہرانہ شمشیر زنی سے مارے گئے اور کچھ خوف زدہ ہو کر دبک گئے، جنہیں موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ قیدیوں کو دوسرے روز قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعمیل حکم سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ محض غلط فہمی کی بنا پر افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی۔ انہیں تحقیق کرنا یا ان پر ہتھیار اٹھانا کسی طرح بھی جائز نہیں، لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نقطہ نگاہ یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو ہمارے دریافت کرنے پر ضرور برملا اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے۔ چونکہ انہوں نے اپنے لیے اسلام کی بجائے لفظ صابی کو پسند کیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اسلام سے نفرت ہے، لہذا یہ لوگ گردن زدنی کے قابل ہیں۔ امام ابن تیمیہ، علامہ عینی اور حافظ ابن حجر رحمہم اللہ کا یہ موقف ہے کہ بنو خزیمہ کو دریافت کرنے پر برملا کہنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک کامیاب جرنیل میں بنیادی طور پر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کن مرحلے پر پہنچنے کے لیے زیادہ دیر نہیں لگاتا اور نہ ہی سوچ و بچار میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، بلکہ فوراً 2 ٹوک فیصلہ کرنے کے بعد اسے نافذ العمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی زبان سے لفظ صابی سنا تو انہوں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ اسلام کو دل و جان سے نہیں چاہتے۔ انہوں نے ہمارے سامنے یہ لفظ کیوں استعمال کیا جسے ہمارے دشمن بے دینی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں؟
بنو خزیمہ کو اس غلط فہمی کی بنا پر بھاری جانی مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ کو دلی صدمہ تو ہوا، لیکن آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی سرزنش نہیں کی، چونکہ ایسا صرف غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ ان کی نیت صاف تھی۔ بنو خزیمہ کے نقصان کا مداوع کرنے کے لیے حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کثیر مال و متاع دے کر ان کی طرف روانہ کیا تاکہ انہیں خون بہا دے کر راضی کرائیں۔ تاریخی تناظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کے بعد بھی شاہ عرب اور عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد بدستور حاصل رہا، کیونکہ اس کے بعد بپا ہونے والے کفر اور اسلام کے معرکے غزوہ حنین میں انہیں ہر اول دستے کا کمانڈر نامزد کیا گیا ہے۔